آج کی ہماری کہانی ہے شرارتی بندر۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے درخواست ہے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کے نیچے دیے گئے بیل کے نشان کو ضرور دبائیں۔ ایک گاؤں کے قریب ایک بڑا سا جنگل تھا۔ ایک دن ایک بندر کو زور کی بھوک لگی تو اس نے جنگل سے گاؤں کا رخ کیا۔ جب وہ ایک گھر کے پاس پہنچا تو اس کو تازہ کھانا بننے کی خوشبو آئی تو اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ اس گھر کی کچن کی کھڑکی کے پاس ایک بڑا سا درخت تھا۔ بندر اس درخت پر چڑھ گیا اور چھپ کر کھڑکی کے اندر دیکھنے لگا اور جائزہ لینے لگا۔ جو ہی اس نے کھڑکی سے اندر جھانکا تو اسے بہت سارا کھانا دکھائی دیا۔ شاید اس گھر میں آج کسی کی دعوت تھی۔ اب بندر موقع کی تلاش میں تھا کہ یوں ہی سارے کچن سے باہر جائیں تو میں اپنا کام کر دوں۔ جو ہی بندر نے دیکھا کہ سارے کچن سے باہر چلے گئے ہیں تو جلدی سے وہ درخت سے نیچے اترا۔ تو وہ کھڑکی کے پاس گیا اور باہری سے اندر ہاتھ کر کے 2-4 روٹیاں اٹھائیں، اوپر سالن رکھا اور جلدی سے وہاں سے بھاگ گیا اور جنگل میں جا کر خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اور ادھر کھانا زیادہ ہونے کی وجہ سے گھر والوں کو بالکل بھی شک نہ ہوا کہ کسی نے کھانا چرایا ہے۔ اور اگلے دن بندر پھر اسی ٹائم پر آ کر درخت پہ چھپ کر بیٹھ گیا اور موقع کی تلاش کرنے لگا اور بندر موقع پا کر کھانا چرا کے وہاں سے بھاگ گیا۔ اور اب یہ بندر کا روزانہ کا معمول بن گیا تھا اور اب یہ بندر کا معمول بن چکا تھا۔ وہ روز کھانے کے ٹائم پہ آتا اور درخت پر چھپ کر بیٹھ جاتا اور موقع پاتے ہی کھانا چرا کے بھاگ جاتا۔ اور ادھر گھر والے پہلے 1-2 دن تو اسے اپنا وہم سمجھے کہ کھانا کیسے کم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب روز ایسا ہونے لگا تو گھر والے بہت پریشان تھے کہ آخر کھانا کیسے غائب ہو جاتا ہے کہ گھر میں آتا بھی کوئی نہیں ہے اور دروازہ بھی بند ہوتا ہے۔ گھر والے بہت کوشش کے بعد بھی یہ پتہ نہ لگا سکے کہ کھانا کون چرا کے لے جاتا ہے۔ ایک دن اس گھر کا مالک اپنے دوست کے ساتھ کہیں سے واپس آ رہا تھا تو اس نے بندر کو کھانا لے جاتے ہوئے دیکھ لیا تو اس نے خاموشی سے بندر کو جانے دیا اور اسے یہ پتہ نہیں لگنے دیا کہ اس نے بندر کو دیکھ لیا ہے۔ تو آدمی نے آ کر اپنی بیوی کو بتایا تو بیوی نے کہا اچھا تو یہ بندر تھا جو روز ہمارا کھانا اٹھا کے لے جاتا تھا اور ہم جن بھوت سمجھ رہے تھے۔ تو آدمی نے بیوی سے کہا کہ میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے بندر کو سبق سکھانے کی۔ تو اگلے دن انہوں نے ٹائم پر کھانا بنا کر رکھ دیا اور اس میں بہت ساری پیٹ خراب ہونے والی گولیاں ڈال دی اور بندر کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ جو ہی بندر آیا اور اس نے کھڑکی سے دیکھا کہ کھانا بنا ہوا رکھا ہے اور کچن میں کوئی نہیں ہے تو بندر کھانا اٹھا کر وہاں سے بھاگ گیا اور جنگل میں جا کر کھانا کھانے لگا۔ کھانا کھانے کے بعد ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بندر کا پیٹ خراب ہو گیا۔ بندر کی حالت بہت خراب ہو گئی اور وہ مرتے مرتے بچا۔ بندر کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے توبہ کی اور پھر کبھی ادھر کا رخ نہ کیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ محنت کر کے کھانا چاہیے نہ کہ چوری کر کے، کیونکہ ہر غلط کام کا نتیجہ برا ہوتا ہے۔